بزرگان محترم، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا یا پڑھا کہ نہیں، ابھی میں مسجد آ رہا تھا تو نیوز میں دیکھا کہ کیا حال ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے خطرناک بم ظالم نے آج گرایا ہے. 60,000 جانوں کو اس سے خطرہ ہے. اب تک کا سب سے خطرناک یہ بم ہے. اور ایک رپورٹ پڑھی، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے یونیسیف، تو انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. یہ ان کی رپورٹ ہے. ہر 10 منٹ میں یا تو وہ شہید ہو رہا ہے یا زخمی ہو رہا ہے. تو اللہ ہی جو ہیں کوئی رحم کا اور کرم کا معاملہ کرے. پوری دنیا سڑکوں پہ ہے، احتجاج کر رہی ہے، لیکن ظالم ہے کہ ظلم سے باز آنے کا نام نہیں لے رہا. کل بھی آپ کو معلوم ہے مسجد میں جو پیسیج میں بورڈ جہاں پر اعلان لگایا جاتا ہے تو 6:30 سے لے کر 7:30 بجے تک، 6:30 سے 7:30 تک ہیکنی میں جو ٹاؤن ہال ہے تو وہاں سے ایک ریلی نکلنے والی ہے، احتجاجی مظاہرہ. تو مجھے آپ کو اللہ جس کو بھی توفیق دے، یا ہم نہیں جا سکے تو جیسا کہ میں نے پیچھے بھی کہا کہ گھر میں سے کم از کم کسی ایک فرد کو بھیجنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ نکلنے والوں میں ان الذین آمنوا کم نظر آتے ہیں. حالانکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا، لیکن عملی میدان میں جیسی حاضری ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. تو ایک تو خصوصی دعا کا بھی جو ہے وہ احترام کرے. انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. یہ بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں. خون تو خون ہے. ساحل لدھیانوی کہتے ہیں، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. ہے نا، انسانیت کا، نسل آدم کا. تو ساحل لدھیانوی نے لکھا ہے کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. ہم سب کے آنگن میں امن کی شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت اور سبیل پیدا کر دے کہ امن پیدا ہو جائے، مظلوموں کو انصاف ملے، حق ملے. اور جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے قدرت، طاقت، پاور رکھی ہے اور اب تک وہ آواز منہ سے باہر نہیں آئی ہے، اللہ ان کے ضمیر کو بھی جگائے تاکہ وہاں تک آواز پہنچے اور ان ضمیروں تک پہنچے کہ جو بالکل سوئے نہیں بلکہ مردہ ہو چکے ہیں. سونے والا تو جاگ جاتا ہے، یہ تو شاید مردہ ہو چکے ہیں کہ جاگ ہی نہیں رہا. یعنی باڈی کے پارٹ آپ دیکھیں
تو سب الگ ہو گئے، اور کیا کیا مناظر ہے کہ بڑے سے بڑا سخت دل والا بھی رو پڑے، اس کا بھی دل نرم ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کا دل نرم نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، شیطان کہیں ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہ بٹھا دے کہ ہمارا باہر نکلنا، احتجاج کرنا، آواز بلند کرنا، ان کے کانوں میں تو جوں نہیں رینگ رہی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو نکلنے سے، جانے سے، مظلوم کے لیے آواز اٹھانے سے کیا فائدہ؟ نہیں، یہ فائدے سے تو بہرحال خالی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو ظالم کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم پل بھر میں ختم کر دیں، لیکن وہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ وہ اسی کا دباؤ اور اثر ہے۔ تو جب تک میں اور آپ اور انسانیت کا درد رکھنے والے نکلتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں جو مظلوم ہو، اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے، اور ظالم کے حق میں ہدایت ہے تو مقدر فرمائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی خود جو ہیں وہ ان سے نمٹ لے۔ یہ بے قصور لوگ ہی مارے جاتے ہیں، جنگ میں بے قصور جانیں جاتی ہے، جنگ میں بے قصور جانیں جاتی ہے، اور مار دی بچوں کی مائیں جاتی ہیں۔ بچے ماؤں کے بغیر رہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ سب بے قصوروں کا جو ہے وہ خون ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظالم کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فیصلے پر بھی دوبارہ نظر کرنے کی توفیق دے، کہ وہ بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے، مظلوم کے حق میں آواز اٹھائے۔ بہرحال کل جو موضوع ادھورا رہا تھا اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے خلاصہ جو بات مجھے کہنی ہے وہ میں منظوم آپ کو سنا دیتا ہوں، اب سمجھ جائیں گے تو میری اگلی بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سنو ایک بات خوب دھیان سے، سنو ایک بات خوب دھیان سے، اور ہو سکے تو سنو دل کے کان سے۔ اگر دل کے کان سے آدمی سنتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کان سے تو آدمی سنی انسنی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں یہی فرماتے ہیں کہ بھائی کئی مرتبہ کہ دل کے کان سے سنے۔ آدمی کس سے سنے؟ دل کے کانوں سے سنے، یعنی بات کو دل پر لے۔ تو سنو ایک بات خوب دھیان سے، اور ہو سکے تو سنو دل کے کان سے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے شاطر، ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے شاطر، کہتے ہیں جائز ہے علاج کی خاطر۔ شاطر جانتے ہو؟ شاطر کا معنی نہیں، ہوشیار نہیں کرنے کا اشرف بھائی، ہاں ہوشیاری تو ہاں چالاک، یہ چالاک، تو ہوشیاری تو آدمی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن جو غلط استعمال کرے تو وہاں صحیح لفظ ہے چالاکی۔ تو کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے شاطر، کہتے ہیں جائز ہے علاج کی خاطر، خون سے قرآنی آیات تحریر کرنا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ خون سے قرآنی آیات تحریر کرنا۔ کبھی نہ تم ان کی بات کی تصدیق کرنا، کبھی نہ تم ان کی بات کی تصدیق کرنا۔ یہ سب دین و ایمان کے لٹیرے ہیں،
ایسا کہنے والے لوگ کون ہیں؟ تعویذ کرنے والے اس طرح کی کہ خون سے قرآنی آیت لکھتے ہیں، یہ سب دین و ایمان کے لٹیرے ہیں، اور ہر جگہ ڈال رکھے انہوں نے ڈیرے ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ سدا ان سے بچ کے رہنا، اپنی جگہ تم ڈٹ کے رہنا۔ آدمی کو ڈٹ جانا چاہیے۔ سدا تم ان سے بچ کے رہنا، اپنی جگہ تم ڈٹ کے رہنا۔ اگلا مصرع سنو حنیف بھائی، اسی میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ یہ دکھاتے خود کو بھولے بھالے ہیں، یہ دکھاتے خود کو بھولے بھالے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، مگر یہ دے رہے ہوتے دھوکہ ہے، مگر یہ دے رہے ہوتے دھوکہ ہے، سنبھل جانا تم اب بھی موقع ہے۔ اگر کوئی ان کی چال میں آیا ہے تو سنبھل جانا تم اب بھی موقع ہے۔ خون سے لکھنا قرآنی آیات حرام ہے، خون سے لکھنا قرآنی آیات حرام ہے، نہیں رکھا خدا نے اس میں آرام ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ خون سے قرآنی آیات لکھنا حرام ہے، نہیں رکھا خدا نے اس میں آرام ہے۔ آخری مصرع ہے، سلام کی اس بات کو تم دل میں جگہ دینا، سلام کی اس بات کو تم دل میں جگہ دینا، نہ رکھنا خود تک محدود، دوسروں کو بھی بتا دینا۔ سلام کی اس بات کو تم دل میں جگہ دینا، نہ رکھنا خود تک محدود، دوسرے کو بھی بتا دینا۔ ارے انشاءاللہ تو بولو، نہیں ماشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ بولو۔ اچھا میرا کلام ہے، بالکل، نام میرا عبدالسلام ہے، ہم وزنی ہے۔ صحیح بات ہے اشرف بھائی، جزاک اللہ۔ یہ سب ہم محنت کر کے لاتے ہیں آپ کے لیے، وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہی ڈالتا ہے دل میں۔ دیکھیے اس سے آپ پورا مضمون سمجھ گئے، یہ کمال ہوتا ہے، اشعار کا اور نظم کا یہ کلام ہوتا ہے۔ اشرف بھائی ایک اور شعر ہے میرا کہ شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے بات آ جاتی سمجھ بخوبی ہے نا فاروق بھائی؟ اس سے بات آ جاتی سمجھ بخوبی ہے۔ بہرحال اب سنیں آگے۔ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ان کو تعویذ دی کسی نے، فیملی میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے، اور یہ کہا کہ قرآنی آیات پر تھوک دینا، آیت لکھ کر دی۔ امتیاز بھائی کیا لکھ کر دیا؟ قرآن کی آیت لکھ کر دی، اور کہا کہ عمل کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ اس پہ تھوکنا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، رابطہ میرے ساتھ کیا، اس لیے حفاظت نہیں فرمائی، اللہ نے اس کو غلط عمل سے بچایا، یہ حفاظت۔ چاہے وہ مجھ سے پوچھے، کسی اور سے پوچھے، بہرحال اس نے مجھ سے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں بات ہوتی، کسی اور سے پوچھتا، صحیح آدمی سے، تو اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ امام صاحب اس طریقے سے کرنا جائز ہے کہ مجھے ایک آدمی تعویذ دے گیا ہے، فیملی میں بیمار ہے، تو وہ کہنے لگا کہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور جب عمل کرو تو کیا کرنا ہے نورانی بھائی کہ وہ کہنے لگے کہ اس پہ تھوک دینا،
لیکن اس کے دل نے گوارا نہیں کیا۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ سنو اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے بچا لیا اور اچھا کیا کہ تو نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا اللہ کی توفیق سے کہ شریعت مطہرہ مجھے اور آپ کو شبیر چچا یہ تعلیم دیتی ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا بھی منع ہے۔ کس طرف؟ قبلے کی طرف، یاد رکھو، قبلے کی طرف تھوکنا بھی منع ہے۔ فقیہ العصر، سید السادات، صاحب فتاوی رحیمیہ، سابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے فتاوی کا مجموعہ بنام فتاوی رحیمیہ چھپا ہوا ہے۔ انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اردو میں مکمل ہے، دوسرے میں نامکمل ہے۔ اس میں حضرت نے ایک جگہ تحریر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے چودھری صاحب کہ ایک آدمی نے سنا، ایک مسلمان نے، کہ فلاں جگہ ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں، تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ چلو جا کر بزرگ سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے۔ اب وہ پہنچ گیا پتہ لے کر، ایڈریس لے کر، تو اتفاق سے جو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ بڑے بزرگ ہے، تو وہ کمرے سے نکل رہے تھے اور یہ بھی باہر تھا، اور جیسے ہی نکلے قبلہ اسی طرف تھا جس طرف آنے والے کی پیٹھ تھی اور نکلنے والے کا اشرف بھائی چہرہ تھا۔ تو انہوں نے تھوکا قبلے کی طرف۔ تو وہ آدمی اور وہ مسلمان جو ان کی بزرگی کی شہرت اور چرچا سن کر ان کی زیارت و ملاقات اور دعا کے لیے آیا تھا، وہیں سے وہ واپس ہو گیا، ٹن ہو گیا وہ۔ ہاں، اب پہنچا، جس نے بتایا تھا کہ وہ فلاں بزرگ رہتے ہیں، اس نے ایڈریس لیا، ملنے کے لیے گیا، واپس اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اس بزرگ سے ملاقات کر کر آئے؟ تو جواب میں یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں پہنچ تو چکا تھا منزل تک، ان کے مکان تک، لیکن اتفاق سے وہ باہر نکل رہے تھے اور قبلہ اسی طرف تھا جدھر ان کا منہ تھا، اور انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا۔ لہذا میرے دل نے یہ کہا کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوکنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ آدمی اس کا لحاظ نہیں کرتا اور قبلے کی جانب تھوک رہا ہے، یہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے یہ، اور ہم لوگ تو اس کو بھی بزرگ مانتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہیں۔ ہاں، اور بعض لوگ تو عوام کو یوں دھوکہ دیتے ہیں، حسن بھائی کہو کہ نماز پڑھو تو کہ نہیں، ہماری نماز تو مکہ مدینہ وغیرہ تھا ہی نہیں ہیں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، کم بخت ہکتا اور متا یہاں ہے، کھاتا پیتا یہاں ہے، اور نماز کی باری آتی لوگوں کو الو بناتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی مکہ اور مدینے کے بغیر ہماری، اور کہتے ہم تو وہاں پڑھنے جاتے ہیں۔ لوگ ہیں ہاں، بس ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی کہاوت ہے عربی زبان میں، جس کا مفہوم یہ ہے ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی تو اٹھانے والا ہوتا ہی ہے نا۔ ہر گری پڑی چیز، ہم نے دیکھا راستے میں 20 پاؤنڈ کی نوٹ پڑی ہے، اسماعیل بھائی نے دیکھا تو اسماعیل کر کے نکل گئے اور انہوں نے جو ہے وہ نہیں اٹھایا۔ حافظ امتیاز نے اس کو خدا حافظ کہا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ نہیں لیا، اور ڈاکٹر صاحب اشفاق بھائی کو فکر تھی کہ پیشنٹ کو دیکھنا ہے، تو ان میں پیشنٹ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور بھائی عرش تو رہتا ہی عرش پر ہے، فرش پہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال
کیا ہے کہ وہ چلے گئے اور عارف بھائی نے تجاہل عارفانہ برتا، جنہیں گجراتی میں کہے کہ جیو تو جاگتو مترتو ہے تو بہرحال کیا ہے، کسی نے نہیں اٹھائی، لیکن کوئی نہ کوئی تو حنیف بھائی اٹھانے والا ہوتا ہی ہے، یا تو اچھی نیت سے اٹھائے گا کہ بھائی جس کی ہے اس کو پہنچا دے، یا پھر کوئی ایسا بھی ہوگا جو سمجھے گا کہ یہ تو مال غنیمت سے کم نہیں ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ اٹھا لے گا۔ اس لیے دھوکے میں مت آؤ، چاہے جو قرآن و سنت کے خلاف کام کرتا ہو چلتا ہو، دنیا اسے بزرگ مانتی ہو، میرا اور آپ کا اللہ ایسا ایمان بنا دے ہم اس سے ذرہ برابر متاثر نہ ہو، ذرہ برابر۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بزرگ کہے اور کہیں کہ نشانی یہ ہے کہ میں کہاں اڑتا ہوں فضا میں، تو اس سے کہو کہ کوا اور چکلی بھی اڑتی ہے، اس میں کون سی تو نے بڑی بات کر دی کہ تو اڑتا ہے، تو کوا اور چکلی بھی جو ہے وہ اڑتی ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے بزرگ سچے بھی ہوتے تھے جو فضا میں اڑتے تھے، لیکن کہاں کہ اب فضا میں فاسق کم اور بزرگ کم اور فاسق زیادہ اڑتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے اشرف بھائی۔ اور کوئی کہے کہ میں پانی پہ تیرتا ہوں، تو مچھلی بھی تیرتی ہے، مچھلی بھی جو ہے وہ تیرتی ہے۔ کوئی کہے کہ میں اتنے منٹ میں اتنی یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہوں، تو شیطان بھی پہنچتا ہے۔ اگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی سے ایک کرامت ظاہر نہ ہو لیکن اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو تو وہ بزرگ ہے۔ اسی لیے کہاوت ہے، کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت دین پر جمے رہنا، قرآن و سنت کو پکڑے رہنا، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ایسا آدمی ہے قرآن و سنت پہ جمع ہوا ہے، سب کچھ ہے، اسے بزرگ نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جھوٹی موٹی کرامت مشہور کر دیتے ہیں، ان کے پھندے میں ہم جلدی جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال تو وہ پلٹ آئے، تو میں نے اس سے کہا کہ قبلے کی طرف تو تھوکنا بھی منع ہے۔ اب سنو آپ، بعض مرتبہ تھوکنا ہے، کوئی جگہ ہے نہیں رائٹ میں لیفٹ میں، مان لو کوئی ایسی چیز ہے اور تھوک آیا ہمیں، تو کیا کرے؟ تو ایک کام تو یہ کرے، ادھر دیکھے، یہ رکھے جیب میں، کیا رکھنا ہے؟ ٹیشو پیپر جو ہے وہ رکھ دے آپ جیب میں، اور اس میں تھوک دے، اور پھر اس کو ڈسٹ بن کے اندر جو ہے وہ ڈال دے۔ اس میں کیا ہے؟ لوگ تو نجاست اپنے ہاتھ میں لے کے گھومتے نہیں شرماتے، کتے کو ہے نا، کتے کو لے کے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں آفیسر کیا ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ وہ بیگ ہوتی ہے راستے میں، اور اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے ایک معنی میں کہ راستے میں وہ گندگی نہیں کرتے وہ لوگ، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ارے اور چیزوں کو چھوڑے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ جائے تو ٹوائلٹ کا کلر کچھ اور ہوتا ہے اور چند دن میں کلر ہو کچھ اور جاتا ہے، پچکاریاں مارتے رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کھاتے ہیں مانک چند اور پتہ نہیں کیا کیا چند ہیں، اونچے لوگ اونچی پسند کھاتے ہیں مانک چند، تو وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سب صحیح نہیں ہے، پوری وہ راستے کو خراب کر دیتے ہیں۔ کسی اور کے گھر کے پاس بیٹھیں گے اور وہاں تھوکتے جو ہیں وہ رہیں گے۔ کھائے تو اس کے لیے لحاظ کرو۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ پان کھاتے تھے، تمباکو بھی اس میں ڈالتے تھے، اسی لیے ہمارے عثمان چچا میمن اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، میں بھی تھا روم میں، حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت یہ تمباکو نہیں کھانے کا، یہ تو نقصان دیتا ہے جسم کو،
تو مفتی صاحب تو بڑے حاضر جواب تھے. کہا کہ عثمان چچا آپ کو غلط فہمی ہے، میں تمباکو کھاتا تھوڑی ہوں، میں تو تھوکتا ہوں. میں تمباکو کھاتا نہیں ہوں، میں تو تھوکتا ہوں، اور تھوکنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا رکھتے تھے؟ ساتھ میں رکھتے تھے. اور جو ہمارے بڑے بزرگ کھاتے تھے ساتھ میں ہمیشہ کیا رہتا تھا؟ اگال دان. یہ ہے کھانے کا طریقہ. لیکن اب بیٹھیں گے اور پچکاری جو ہے وہ مارتے رہیں گے، اور اس کو کوئی غلط ہی نہیں سمجھتا. صحیح، ہمارے ساتھ بھی ساتھ میں. جہاں تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ اچھا اب تھوکنا ہے، ایک تو ٹیشو میں تھوکو، ٹیشو نہیں ہے تو ادھر دیکھو میری طرف، کہ رائٹ لیفٹ میں نہیں تھوک سکتے تو یوں منہ نیچے کرو اور پھر نیچی منڈی کر کے تھوکو. یہ اب قبلے کی طرف تھوکنا نہیں ہوا. ادھر واپس دیکھو میری طرف، یوں تھوکا، اور قبلہ اس طرف ہے تو یہ قبلے کی طرف تھوکنا ہوا. اور اگر تھوکنا ہے تو کیا کر دو. اچھا اب شریعت کی تعلیم دیکھے، اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا حضور نے؟ کہ اس کو دفن کر دو. اس کو کیا کر دو؟ دفن کر دو. دفن کرنے کا کیا معنی ہے؟ پہلے زمانے میں یہ ٹائلز اور پتھر وہ تو حضور کے زمانے میں تھا نہیں. کیا تھی؟ مٹی ہی مٹی جو ہے وہ تھی عام طور پر. تو اب دفن کر دو تو یعنی اس پہ مٹی ڈال دو. اور یہاں تو جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے، بعض لوگ ہیں اور وہ پیلا پیلا پن دیکھ کے کسی نفیس آدمی کو بھی کیا ہو جائے، قے ہو جائے، وامٹ ہو جائے، الٹی ہو جائے، اور اس طرح وہ نکال کے چلے جاتے. یہ سب منع ہے شریعت میں. اچھا باہر کا چھوڑے، وضو خانے میں بعض لوگ تھوکیں گے، ہمارے یہاں بھی. ارے بھائی یہاں آ کے تو مہذب بن. اب پانی ہے تو کیا کرو، اس پہ پانی گراؤ. اچھا بعض مرتبہ آپ پانی ڈالو تو وہ جھنس جاتی ہے، وہ چیز جلدی جاتی نہیں ہے، تو کیا کرو، زور سے پانی ڈالو اس پہ، زور سے جو ہے وہ پانی ڈالو. اچھا جب یہ منع ہے تو اس سے آگے آپ جائے. بعض لوگ ٹوائلٹ کے اندر کیا کریں گے، فارغ ہوئے ہیں عبدالسلام بھائی، وہ فلش کیا اور دیکھ رہے ہیں کہ فلش کرنے کے بعد بھی ابھی نجاست موجود ہے. لیکن کیا سوچتے کہ આપણે કાં પાછા હમણાં આવવાના છે, આવે કોઈ બીજું નહીં તો પછી કહે કે આપણું ને હું જે કેટેકર છે તે કર है. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کون اس کو غلط سمجھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کون غلط سمجھتا ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ اسی کو میں نے اور آپ نے اسلام سمجھ رکھا ہے. اشرف بھائی ایسی باتوں کا خیال کرتا ہے کوئی؟ اللہ ماشاء اللہ کون کرتا ہے؟ پھر واپس فلش کرو. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے فلش ایک مرتبہ کیا تو بعض مرتبہ وہ فوراً فلش نہیں ہوتا ہے. کچھ دیر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا. تو رک جاؤ، کوئی بات نہیں، کچھ دیر رک جاؤ اور دوبارہ کیا کرو، وہ جو ہے فلش کرو. اچھا بعض لوگ گھر میں بھی ایسا کرتے ہیں، مسجد کا چھوڑے گھر کے اندر بھی. اس لیے یاد رکھو بعض لوگ تو وہ دیکھتے ہیں کہ نجاست پاس ہوئی کہ نہیں، لیکن بعض یوں سمجھتے ہیں نکلے اور چلے گئے. ارے بھائی ابھی تو تمہارا تبرک تو باقی ہے، نشانات تو ابھی باقی ہے. اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ کہاں تم چل دیے؟ تو گندگی ہے، یہ تو نجاست ہے. اس لیے یہ عادت بناؤ کہ فلش کرنے کے بعد رکے رہو پہلے. اور دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض ٹوائلٹ میں آپ دیکھنا کہ بعض جگہ آپ نے ٹیشو پیپر یوز کیا، اندر ڈالا تو نجاست پاس نہیں ہوتی، وہ بلاک ہو جاتا ہے. اور بعض گھرانے میں بلاک نہیں ہوتا ہے، آپ ٹیشو پیپر یوز کرو اس کے ساتھ بھی گندگی کیا ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے. لیکن بعض مرتبہ آپ نے کیا کیا، میں نے اور آپ نے فارغ ہوئے ہم قضائے حاجت سے، ابھی فلش نہیں کیا اور کیا ڈال دیا، ٹیشو ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے وہ پورا جاتا نہیں ہے. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے تاکہ آنے والے کو ناگوار نہ گزرے. اور تھوکے، اب آج کل دیکھیے اس کو کہاں دفن کریں گے، تھوکے تو کیسے دفن کریں گے؟ اب مٹی تو جو ہے وہ ہے نہیں یہاں پر، تو کیا کرنا ہے، ٹیشو کچھ ڈال دو اس کے اوپر اور کوئی چیز ہے تو اس کو ہٹا کر سائڈ پہ جو ہے وہ کر دو.
پہلی بات تو یہ کہ تھوکنا ہی نہیں ہے ایسی جگہ پر کہ جس کی وجہ سے یہ ہو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، میں جو مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو شریعت نے یہ بتایا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، اور قبلہ ایک جہت ہے۔ قبلہ کیا ہے؟ جہت ہے، ایک سمت ہے۔ لیکن قرآن کریم کیا ہے؟ کلام اللہ۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ قرآن کریم کو کلام اللہ۔ اب اس کا مطلب سمجھو، کلام اللہ یعنی کیا ہے؟ اللہ کے اندر سے نکل، جیسے میں بول رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں اس کو، جیسے ابھی اشرف بھائی نے کہا، بالکل ویسی مثال کہ ماشاءاللہ انہوں نے بولا کہ یہ آپ کا کلام ہے، تو میرا کیوں کلام؟ انہوں نے میرا کلام کیوں کہا؟ میرے منہ سے نکلا نا، اور میں نے لکھا ہے، تو یہ میرا کلام ہوا۔ اور قرآن کریم یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یاد رکھو۔ اور دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں اور قرآن کریم میں ایک واضح فرق یہ ہے، دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وقت ہو گیا، اب میں بات اپنی ختم کرتا ہوں 2-4 منٹ میں، جلدی جلدی سمجھو، جواب دو۔ زبور، تورات، انجیل، اور قرآن کریم نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو وہ صحف یہ سب کتاب اللہ ہے یا کلام اللہ ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ اور قرآن کریم یہ کتاب اللہ بھی ہیں اور کلام اللہ بھی ہے۔ اسی لیے کہ پہلی کتابیں اس کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دیا، پھیر پھار کر دیا ہے، اس کو بدل دیا۔ کیوں؟ وہ کتاب اللہ تھی، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اللہ نے یہ فرمایا انا انزلناہ التوراۃ فیہا ھدی و نور، یہی ہے نا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہے ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ دیکھیے یہ آیا قرآن میں کہ یہ کتاب اللہ، کہ تم اس کی حفاظت کرنا۔ لیکن جہاں قرآن کریم کی باری آئی 14واں پارہ اور اس میں پہلا صفحہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، تو یہاں ذکر فرمایا، یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی ذات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، کوئی پھیر پھار نہیں کر سکتا، تو اس میں بھی نہیں۔ ہمارے اکابر نے جان دے دی، لیکن قرآن کو مخلوق اور غیر مخلوق کا جو فتنہ اٹھا آپ جانتے ہیں۔ امام بخاری کی جان چلی گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے، لیکن وہ اپنے مسلک سے، اپنے مشرب سے، حق بات سے وہ نہیں ہٹے۔ اور یہی مسلمان کی پہچان ہے، وہ جس چیز کو حق سمجھ لیتا ہے اور حقیقی مسلمان ہے، وہ ہٹتا نہیں ہے۔ بات جہاں سے شروع کی، اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو سمجھ جاؤ، میں ختم کر رہا ہوں، وہ ہٹتا، سمجھ آیا؟ ہاں، وہ پھر ہٹتا نہیں ہے۔ اور یہی پیور مسلم ہے، یہی اصلی جو ہے وہ مومن ہے کہ حق ہے سو حق ہے۔ تو بہرحال یہ بات اتنی یاد رکھو، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ کسی کے پاس تعویذ کرانے گئے، عملیات کے لیے آپ گئے، آپ سے کوئی یہ کہے وہ عامل کہ آپ کیا لے کر آؤ، یہاں تو نہیں کہے گا، انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، خود میرے ساتھ ہوا۔ میرے والد صاحب کو جب کینسر ہو گیا تو ایک عامل آیا اون سے، ہمارے قریب بستی ہے اون، تو مجھے کہنے لگا کہ جاؤ مرغی لے کر آؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ اس کے خون سے لکھنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ اس وقت میں پڑھ چکا تھا
فارغ ہونے کے قریب تھا جب یہ بات آئی، تو اتنا تو ہمیں معلوم تھا. میں نے کہا نہیں، اگر تجھے کھانا ہے تو مرغی لاؤں گا، کھانا ہے تو مرغی کھا کے جا، لیکن اگر لکھنا ہے تو نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو، جب تھوکنا جہت ہے تو یہ جائز نہیں ہے، تو قرآنی آیت پر تھوکنا کیسے جائز؟ اب اگلی بات سنو، آخری. علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی آدمی مجھے اور آپ کو گارنٹی دے کہ اگر یہ میں نے تعویذ میں لکھ رہا ہوں، نقش بنا کے دے رہا ہوں، اس میں قرآن کریم کی آیات ہے، مقدس کلمات ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے کوئی نام ہے، لیکن تمہیں دو میں سے ایک کام کرنا ہے یا دونوں کرنے ہیں، ایک تو بعد میں اس پہ تھوکنا ہے، یا یہ کہ خون سے ہم اس کو لکھیں گے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اے مومن، اگر تجھے گارنٹی دے رہا ہے وہ آدمی، اور تجھے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، اور بیماری تمہاری اچھی ہو جائے گی، پاگل پن چلا جائے گا، سحر دور ہو جائے گا، جنات بھاگ جائے گا، اثر ختم ہو جائے گا، پھر بھی جائز نہیں ہے کہ اے مومن تو جان دے دینا، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا کہ خون سے قرآنی آیات کو لکھا ہے اور لکھے، یا اسماء حسنی کو جو ہے لکھے اور اس پر تھوکے. تو بہرحال یہ سب چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، مرد تو اس میں نہیں پھنستا بہت جلدی. کون پھنستی ہے؟ عورتیں. اور عورتوں میں یہ کمال ہے، لیڈیز تو سب نے بول دیا، وہ صرف پھنستی نہیں ہے، وہ پھنسانا بھی جانتی ہے. فاروق بھائی، وہ صرف پھنستی نہیں ہے، وہ پھنسانا بھی جانتی ہے. فرعون کو کس نے بولا تھا؟ ارے بولو، موسیٰ کو اٹھا لو کس نے کہا تھا؟ ہاں، کیا تھی وہ؟ بیوی تھی نا. ہاں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ کس نے کہا تھا؟ ہاں. اب عملیات کی باری آئے، منع عبدالسلام نے کیا تھا، لیکن زبردستی یارب بھائی کہہ رہے میں نے نہیں کہا. تو ایسا مت کیجیے مجھے بھول جاؤ، تو اور اس پھندے میں جو ہے وہ پھنس جاؤ. نہیں، تو وہ پھنسانا بھی جو ہے جانتی ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس سے بچنا ہے. اللہ مجھے بھی اور تمام عورتوں کو اس سے بچائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد. مسئلہ جان جائے تو